بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے دن جب جنگ ختم ہو گئی تھی تو فرمایا، کوئی ہے جو مجھے سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر لا دے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ حکم بجا لاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں زخمی حالت میں ملیں تو انہیں میرا سلام کہنا۔ صحابی کہتے ہیں، میں لاشوں میں دیکھتا رہا، مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہ ملی۔ میں نے زندوں میں دیکھا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ملے۔ زخمیوں میں گیا تو میں نے دیکھا 17 آدمی زخمی ہیں۔ ان زخمیوں کے نیچے زخموں سے چور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے ہیں۔ میں نے نیچے سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال کر کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ساری کائنات جن پر سلام بھیجتی ہے، دیکھیں انہوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش سے اٹھتے ہیں، زخمی شیر کی طرح اٹھنا چاہتے ہیں۔ کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ اٹھنا چاہتے ہیں مگر تڑپ کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ جب اٹھے اور اٹھا نہ گیا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام کہنا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنا کہ میرے لیے دعا کریں، اور میرا یہ پیغام دینا کہ اگرچہ نیزے اور تیر میرے جسم سے آر پار ہو گئے، لیکن میں نے اپنے قاتل کے جسم سے بھی نیزہ پار کر دیا اور اسے جہنم واصل کر دیا۔ اور میری قوم انصاریوں کو جمع کرنا اور کہنا، انصاریوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کٹ جانا، مٹ جانا، لٹ جانا، ذبح ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنچ بھی آئی تو روز قیامت تمہارا سردار تمہیں پکڑے گا۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوا تو قیامت کے دن بارگاہ الہی میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کروں گا۔ ہم نے لیلۃ العقبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے کا حلف اٹھایا تھا، یہ کہا اور ہچکی لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے تو نبوت کے ہاتھ بلند ہوئے۔ اللہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دے۔ زندگی اور موت دونوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہی خواہ رہے ہیں۔ یہی وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھائی چارہ کروایا، اور انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، میرے پاس بہت دولت ہے، آدھا مال تم کو دے دیتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، تم دونوں میں سے دونوں کو ایک نظر دیکھ لو، جس کو کہو گے طلاق دے دوں گا، اس کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیشکش کو قبول نہ کیا، مگر ان کو بہت دعائیں دی اور کہا، آپ مجھے صرف بازار کا رستہ دکھائیں۔ پھر ایک وقت آیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے سب سے بڑے تاجر بن گئے۔ وہی صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے گئے تھے، مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، کہتے ہیں، میں نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے دروازے پر چٹائی بچھا کر لیٹے ہیں، اور ایک چھوٹی سی بچی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر کھیل رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی کو چومتے ہیں، اسے سینے سے لگاتے ہیں۔ میں نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی بچی ہے؟ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے کہا، یہ میری بچی نہیں، سعد بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی ہے۔ میں اس لیے اسے پیار کر رہا ہوں کہ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری بچی کا خیال رکھنا۔ وہ یتیم بچی کو چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتا گئے کہ اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی حرمت باقی ہے تو سارا جہان باقی ہے۔